السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج میں اس جگہ آیا ہوں جہاں سب کا آخری مقام ہے۔ آخری گھر میں جس گھر میں انسان کو رہنا ہے، وہ گھر کہیں نہیں، اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے ایک چھوٹی سی بستی جس میں انسان کو رہنا ہے، اس کو بولتے ہیں قبرستان۔ مقصد ویڈیو بنانا نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انسان کیسے لوٹ کر کے اس رب کی طرف آئے جس رب سے وہ وعدہ کر کے دنیا میں آیا تھا کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تجھی کو رب مانوں گا۔ تو یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے جہاں ہمارے بڑے بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں پر وہ پہلی قبر تھی جو ہمارے محلے سے ہمارے بڑوں کی بنائی گئی تھی۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو یہاں پر ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا جو اب وہ نظر نہیں آ رہا، شاید سائیڈ میں ہوگا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا، اس کے قریب 20 سال 25 سال کے قریب ہو چکے، جو وہ ٹیلہ اب نہیں ہے شاید۔ یہاں پر پہلے ہمارے بڑے بزرگ ادھر آرام فرما رہے ہیں۔ دوستو، آخری مقصد اور آخری منزل آخری یہ ہے، مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ میرے بھائی، اللہ کو راضی کیا تو انسان دونوں جہاں میں عافیت کی زندگی گزارے گا۔ اللہ کو ناراض کیا، بھلے ہی آپ کو لگتا ہے کہ میں آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، مگر وہ بہت تنگ زندگی ہے۔ 2-4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد لوٹ کر کے قبر میں آنا ہے۔ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قبر بھی میسر نہیں ہوئی۔ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ سے ایمان والی موت مانگا کریں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میرے لب پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس کے لب پہ یہ کلمہ جاری ہوگا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ کامیابی موت کے بعد پتہ چلے گی انسان کو، جب انسان کی آنکھ بند ہوگی نا، جب وہ قبر کے گڑھے میں اتارا جائے گا، جب اس سے سوال جواب ہوں گے، جب وہ پتہ چلے گا اس کامیابی کا کہ بھئی میں کیسی زندگی گزار کے آیا ہوں اور کیسی مجھ کو گزارنی چاہیے تھی۔ جب اس سے سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، رب کی عبادت کی ہوگی، اس کو راضی کیا ہوگا، تو وہ بتا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ سوال اتنا آسان نہیں جواب دینا، کیونکہ انسان دنیا کی زندگی الگ ہے اور بعد مرنے کی زندگی الگ ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے۔ نبی کا لباس، نبی کا چہرہ، نبیوں والی زندگی جس انسان نے گزاری ہوگی۔ انسان آج داڑھی کو رکھ کر کے خوش نہیں ہے، کیوں کہ یار ماحول نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہو کیسا ماحول چل رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، ماحول جیسا بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے ہر حال میں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ جب انسان کو نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں آئے گا تو اعمال کیا کرے گا وہ؟ اسی لیے نبی کا چہرہ، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، اگر وہ
اس سے خوبصورتی میں کمی ہوتی تو یہ داڑھی چہرے پہ نہ ہوتی، مگر اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، ان کی خوبصورتی کا عالم۔ تو اسی لیے بھائی اللہ کے نبی کے لباس کو پہچانے، ان کے اعمال کو پہچانے، جیسے اعمال ہمارے نبی نے کیے ہیں وہ بھی میں کروں گا۔ آخر موت ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ میرے بھائی آنکھ کھلی، سویرا ہوا، رات کو سوئے، پتہ چلا کہ بھئی رات کو اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ انسان رات کو سو رہا ہے اور کیا پتہ چلتا کہ رات کو اس کو اٹیک آیا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائی اچانک کی موت سے اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ بھئی اللہ اچانک کی موت سے اور ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا، یہ قبرستان گواہی دے رہے ہیں کہ انسان اس رب کو راضی کر کے یہاں آنا تو آرام والی زندگی ملے گی، اور تو اللہ کو ناراض کر کے آیا تو میرے بھائی سکون نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دو، ان کو قرآن حفظ بناؤ، اور ان کو اچھی تعلیم کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دیں۔ تعلیم اچھی ہوگی تو ماشاءاللہ یہاں فاتحہ پڑھنے بھی آئیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے بھی رہیں گے۔ ان کو بھی یاد رہے گا کہ بھئی میرے بڑے اس قبرستان میں موجود ہیں اور ایک دن مجھے بھی لوٹ کر کے یہیں آنا ہے، انہی کے پاس۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس نے جنم لیا ہے وہ آخر موت کو ذائقہ اس کو چکھنا ہے۔ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحابہ والی زندگی سے ملائیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے ایک بھی صحابہ کی اتباع کر لو، فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ کوشش کریں، انسان کوشش کرے گا تو بدلاؤ بھی آئے گا۔ بھئی یہاں قبرستان میں کوشش کری، ایک ٹائم ایسا تھا پانی بھرتا تھا، کوشش کری، محلے والوں نے اس کی ذمہ داری لی تو آج ماشاءاللہ یہاں مٹی کا بھی بھرا ہوا ہے، کافی اچھا لگ رہا ہے، صفائی بھی ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی تھوڑا سا دھیان رکھیں اور اس جو زندگی بچی ہوئی ہے اس کو اچھے سے گزاریں۔ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، نہ کام آئے گا دوست، نہ کام آئے گا دنیا والے۔ کام آئیں گے تو اپنے اعمال جو آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، جگہ دلائیں گے۔ اعمال اچھے تو مقام بھی اچھا۔ میرے بھائی اعمال اگر خراب ہوئے تو اللہ نے 2 ہی چیزیں بنائی ہیں، جہنم اور جنت۔ جس کے اعمال گندے ہوں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ان صبر قبر والوں کو دعا ہے اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ یہ آج دعا کے محتاج ہیں، ذکر بھی کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے آج یہ زندوں کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائی ان کے لیے دعا کریں، استغفار پڑھیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میرے بھائی لامحدود زندگی ہے۔ ہم چھوٹے تھے، آج بڑے ہو گئے، اب عمر ہماری ڈھلتی جا رہی ہے۔ بھئی 37-38 سال ہو گئے، عمر ڈھلنے کا وقت شروع ہو چکا، ایک دن لوٹ کر کے یہیں آنا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی اس رب کو یاد کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب بخیر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔